السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قصہ ہے ایک خفیہ ملاقات کا، جس میں نواز شریف کو دیا گیا ہے پیغام کہ میاں صاحب پالیسی بدلو۔ یہ پیغام کس نے دیا، کس کو دیا، نواز شریف نے اس پیغام پر کتنا عمل کیا ہے، یہ بہت ایکسکلوزیو تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر ایک اور خبر آپ نے سنا ہوگا کہ بھارت کی آئٹم گرل اور اداکارہ نورہ فتیحی کو اسپین بلوایا گیا تھا جناب چودھری مونس صلاحی صاحب کی طرف سے۔ وہاں پر پیمنٹ کتنی ہوئی ہے، یہ بھی بڑی دلچسپ خبر دیں گے آپ کو، اور کچھ دیگر خبروں پہ بھی بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں جی، ایک میرے لیے کم از کم بڑی حیرت انگیز خبر تھی، اور حیرت انگیز اس طرح تھی کہ یار آپ لوگوں کو اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں، کون سمجھتے ہیں؟ یہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ آج تھی جیل کے اندر عمران خان صاحب کی سماعت مقدمے کی، اور وہ جو سماعت کا حوالہ ہے وہ تھوڑا سا میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا، لیکن ذرا اس سے پہلے ہم آ جاتے ہیں کہ جب وہ سماعت ختم ہوئی تو عمران خان کی جو ہمشیرہ ہیں علیمہ خان صاحبہ، انہوں نے باہر نکل کے میڈیا سے گفتگو کی۔ میڈیا سے انہوں نے گفتگو کیا کیا، میں تو کبھی علیمہ خان کا چہرہ دیکھتا ہوں، کبھی ان کے دائیں بائیں لوگوں کا چہرہ دیکھتا ہوں، پھر کچھ واقعات میری نظروں میں گھومتے ہیں کہ یار یہ کیا کہہ رہی ہیں یار، بتائیے یہ ہوش میں نہیں ہے یا یہ عوام کو سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہوش میں نہیں ہیں، چکر کیا ہے؟ انہوں نے ایک بیان دیا جناب کہ اگر عمران خان کو پاکستان کی عدالتوں سے انصاف نہ ملا تو ڈونلڈ لو کے خلاف ہم امریکہ کی عدالت میں جا کے کیس کریں گے۔ سبحان اللہ، بندہ کیا کہہ سکتا ہے اس بات پہ؟ آپ لوگوں کو کتنا بیوقوف سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑی ہنسی خوشی عمران خان اور ان کی جو پارٹی ہے اس کے ہاتھوں بیوقوف بننے میں خوشی اور راحت محسوس کرتے ہیں، لیکن یار ساری قوم تو ایسی نہیں ہے نا، وہ اپنے بندوں کو بھی بندہ کتنا کہ بیوقوف بنائے۔ اب یہی جو انہوں نے امریکی سائفر والا معاملہ کیا تھا کہ ڈونلڈ لو نے یہ بات کر دی ایک امریکی سفارتکار نے پاکستان کے سفیر سے، اس کے بعد انہوں نے اس کو ایک ہوا بنا دیا، بیانیہ کھا لیا، امریکہ نے رجیم چینج کی سازش کی، یہ کیا وہ کیا۔ اچھا، اس کے بعد ساتھ ہی ترلے شروع کر دیے اسی ڈونلڈ لو کو، ان کی جو اوورسیئر چیپٹر کے سیکرٹری جنرل ہے یا سربراہ، انہوں نے بھی خط لکھ کے معافی مانگی۔ عمران خان خود 10 انٹرویوز میں کہہ چکا ہے کہ جناب وہ غلط فہمی ہو گئی تھی، ڈونلڈ لو کا اس میں کوئی معاملہ نہیں تھا، وہ تو جنرل باجوہ نے یوں کیا تھا۔ یار کتنے کے بیان بدلو گے؟ ابھی پھر آپ ڈونلڈ لو کی بات کریں کہ ہم اس پہ جا کے امریکہ میں کیس کریں، وہ کس کیپیسٹی میں کریں گے جا کے کیس؟ مجھے یاد ہے جب عمران خان صاحب ابھی ذرا 2011 والا معاملہ نہیں ہوا تھا، یہ شاید ہو چکا تھا جلسہ، لیکن ابھی 2013 کے الیکشن سے برس پہلے کی بات ہے کہ ایک دن خان صاحب نے ایک بڑی دھواں دار قسم کی میڈیا ٹاک کی، اور ایک فائل انہوں نے بغل میں دبائی ہوئی تھی، ان کا جی یہ فائل ہے میرے پاس، اس میں جناب الطاف حسین کے پاس سارے ثبوت ہیں، تو میں کل انگلینڈ جا رہا ہوں اور وہاں پہ جا کے میں الطاف حسین کے خلاف کیس کروں گا اور الطاف حسین کو پاکستان پکڑ کے واپس لایا جائے گا۔ اس کے بعد خان صاحب گئے نہیں گئے، نہ کسی نے پوچھا، نہ کوئی پتہ چلا وہ کیڑا الطاف حسین تھے، کیڑا عمران خان تھے، کیڑی برطانیہ تھے، کیڑی عدالتاں، سب چھوٹی۔ پھر وہ اعلان انہوں نے کیا تھا جی وہ جو گڑی والا کے معاملہ ہے اس کے اوپر وہ شاہ زیب خانزادہ پہ کیس کروں گا، آج تک کوئی نہیں ہوا۔ اگلے نے تو چیلنج دیا کہ کرو کیس، میں تو ثبوت لے کے عدالتوں میں جاؤں، پھر وہاں پہ بھی چھٹی ہوگی۔ اچھا ہوں جناب نواں جوش چڑھے جی ڈونلڈ لو پر کیس کریں گے، سارے آنکھوں سبحان اللہ، یہی کہہ سکتے ہیں ہم، اس سے زیادہ ہم اور کیا تبصرہ پہ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس سے اگلی جو خبر ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے، اور وہ ہے عمران خان کی سائفر والی ضمانت کے کیس کی۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ یہ ویسے مطلب انتہائی ناقص حکمت عملی ہے کہ ٹرائل کنکلوڈ ہونے کے قریب اور درخواست ضمانت فائل کی جا رہی ہے، عدالتیں اس سٹیج کے اوپر ضمانتیں نہیں دیا کرتی، اور غالباً اسی بنیاد کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت کی درخواست ریجیکٹ کی تھی۔ اب یہ اس کے خلاف بہرحال جی اپیل میں جا رہے ہیں، حق تو ہے ان کا جانے کا، اپیل کرنے کا، جا کے انہوں نے وہاں پہ درخواست ضمانت دائر کی تھی، اور وہ آج مقرر ہو گئی ہے سماعت کے لیے۔ 22 نومبر کو اس کی سماعت ہوگی، اور 3 رکنی بینچ جو ہے وہ جسٹس سردار طارق محمود مسعود کی سربراہی میں بنا ہے، اور جسٹس یحییٰ فریدی اور جسٹس عائشہ ملک اس بینچ میں شامل ہیں، اور اس میں انہوں نے فرد جرم کی کارروائی بھی چیلنج کر رکھی ہے۔ تو یہ اب دیکھتے ہیں ان کا اس معاملے میں کیا بنتا ہے جی۔ اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں، اور اگلی خبر ہے آج جیل میں سماعت تھی سائفر کیس کی۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب عدالت میں پہنچے، جیل میں پہنچے، اور وہاں پر چونکہ ابھی تک وہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہوا ہے کہ جیل ٹرائل ہونا ہے یا نہیں ہونا، معاملہ لٹکا ہوا ہے، اسٹے چل رہا ہے،
تو پھر جج صاحب نے بغیر کسی کارروائی کے سماعت جو ہے وہ 21 نومبر تک ملتوی کر دی. اچھا پھر وہ جج صاحب نکلے ہیں تو وہ احتساب عدالت کے جج صاحب وہاں پہ پہنچ گئے, کیونکہ جو نیب کا کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ کا, اور جو نیب ہی کا کیس ہے توشہ خانہ والا, وہ ایک الگ کیس ہے. وہ بھی چونکہ ان کے پاس سماعت ہو رہی ہے اور خان صاحب جو ہیں ان کو جیل میں رکھا گیا, تو ایک تو اس کا عمران خان صاحب کا ریمانڈ بھی آج دیا گیا ہے, اور نیب کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کی وہ تفتیش کریں گے ان سے. لیکن اس کے علاوہ جو آج سماعت ہوئی ہے اس میں وہاں پر بشرا بی بی بھی موجود تھی, چونکہ اسی کیس میں انہی 2 مقدمات میں وہ ملزمہ ہیں اور عبوری ضمانت پر ہیں. تو ان کی عبوری ضمانت میں بھی جیل کے اندر سماعت میں جج محمد بشیر احتساب عدالت کے جج ہیں, انہوں نے 21 نومبر تک کی توسیع ان کو دے دی ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب یہ آئندہ بھی جو سماعت ہوگی بشرا بی بی کی وہ عمران خان کے ساتھ, چونکہ جیل میں کیس ٹرائل ہوتا ہے تو وہیں پر ہوگی. اچھا پھر وہاں پر عمران خان نے عدالت سے ایک ریکویسٹ کی کہ جناب آج میرے بیٹے کی سالگرہ ہے اور میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں, تو جیل حکام میری بات نہیں کروا رہے ٹیلی فون کے اوپر. پتہ نہیں ہے مجھے تو عمران خان وہ والا یاد آتا ہے کہ جب وہ کہتا تھا کہ جیلوں میں لاکھوں قیدی ہیں تو ان سب کو یہ سہولتیں دے دی جائیں, تو نواز شریف کو کیوں دی جائیں, تو فلاں کی جائے. حالانکہ انہوں نے کوئی ٹکے کی سہولت نہیں لی. مریم نے تو بی کلاس کوئی بھی کلاس لینے سے انکار کر دیا تھا, ریٹن لکھ کے دے دیا تھا کہ وہ تندور کے ساتھ والے کمرے میں اس کو رکھا ہوا تھا. خان صاحب کو تو جناب وہ کنالوں کے حساب سے جم ملے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ تو ان کی اپنی ایک لگژری لائف گزر رہی ہے. لیکن جیل کال کی بات کریں, نواز شریف کی جو بیوی تو مر رہی تھی لیکن انہوں نے بات نہیں تھی کرائی. تو اب یہ کہتے ہیں جی میرے بیٹے کی سالگرہ ہے, وہ بیٹے ابھی تک ملنے تو نہیں آئے ابا جی سے, مطلب ان کے اوپر کوئی پابندی تو نہیں ہے پاکستان میں کہ وہ آگے اپنے والد صاحب سے مل لیں. تو کوئی بہرحال چلیں, یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ عدالت نے حکم بھی دیا تھا لیکن چلو کام نے ہماری بات نہیں کروائی. اچھا وہ میں نے اپنے طور پہ چیک کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اگر عدالت بھی کہہ رہی ہے تو وہ کیوں نہیں بات کرا رہے. تو وہ عدالت تو یہ کہتی ہے نا کہ جی جیل مینول کے مطابق آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. جیل مینول میں بیرون ملک کال کی سہولت نہیں ہے. دیکھتے ہیں اب پھر سہولت اب عدالت ان کو دیتی ہے یہ نہیں دیتی. بہرحال جی اس سے جو اگلی خبر ہے وہ آج چیف آف آرمی اسٹاف کی ایک انتہائی اہم ملاقات ہوئی جنرل عاصم منیر صاحب کی, اور وہ اہم ملاقات ہوئی ہے پاکستان کے بہت بڑے جو نام تھے, بہت مستند جو علماء کرام ہیں, مشائخ اعظام ہیں, ان کے ساتھ انہوں نے ایک ملاقات کی ہے. اور اس ملاقات کا ایک تو مقصد ہے اور ایک میسج ہے. مقصد اس کا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی دین کا نام لے کے انتہا پسندی کی جاتی ہے نا, ان لوگوں کو یہ میسج ہے کہ جناب یہ جتنے علماء کرام ہیں, جتنے مسالک کے ہیں, یہ اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کوئی بھی آپ لوگوں کے ساتھ اس میں نہیں ہے. اور دوسرا اس میں تھا یہ کہا گیا کہ ریاست جو ہے وہ تو اس کے اندر اعلان بھی کیا گیا, اعلامیہ میں بھی یہ چیز شامل ہے کہ ریاست کے علاوہ کسی بھی گروہ کی طرف سے طاقت کے استعمال یا اسلحے کے استعمال کی اجازت نہیں دی جائے گی, اور یہ ایسی کوئی بھی کارروائی جو ہے وہ ناقابل قبول ہوگی. یہ میسج دینا بہت ضروری تھا. اور علماء کرام سے جو چیف آف آرمی اسٹاف کی ملاقات ہے اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو علماء کرام کے ساتھ انٹریکشن اچھا ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو علماء کرام کے ذہن میں آرمی چیف کی شخصیت کے بارے میں جو کوئی ہوتا ہے نا, ابہام ہوتا ہے جب ملاقات نہیں ہوتی کہ یار یہ پتہ نہیں کیسا بندہ ہے, نام کے ساتھ حافظ ہیں اور لیکن پتہ نہیں عملی زندگی میں کیسے, تو وہ بندے کی بڑی غلط فہمیاں جو ہیں وہ بھی دور ہو جاتی ہیں. تو ایک یہ ملاقات ہے. اچھا جی اب ہم آتے ہیں اس ملاقات کی طرف جو آپ کو میں نے عرض کی, اس کے اوپر تھمبنیل کے اوپر آپ نے دیکھی ہوگی شروع میں عرض کی. وہ کیا ہے؟ وہ ملاقات ہے ایک خفیہ ملاقات. یہ خفیہ ملاقات ہوئی ہے جناب نواز شریف صاحب کے پاکستان آنے کے بعد. کچھ ملاقاتیں تو اس سے پہلے بھی ہوئی تھی لیکن یہ ملاقات باہر ہوئی ہے. اس میں جو ایک جو فریق ہے وہ اس میں 2 نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ ہیں شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب. جو دوسرے فریق ہیں ان کے نام بتانے کی میری پسلی نہیں ہے بھائی جان, سیدھی سی بات کرنی چاہیے بندے کو. ہمیں بندہ جو نہیں ہے وہ بلا کے چکر میں بندہ مطلب ٹارزن نہ بنا پھیرے نا. بہرحال چونکہ ایک ملاقات خفیہ اس کا اعلامیہ نہیں ہے تو پھر ہمیں بھی وہ خفیہ ہی رکھنی چاہیے. تو اس میں 2 جو ہیں وہ اہم ترین جو شخصیات تھیں وہ شامل تھیں, اور وہ 2 وہ مختلف اداروں سے یا مختلف محکموں سے ان کا تعلق تھا. وہ ایک یہ کسی محکمے کی نہیں تھی. تو بہرحال ان ایک ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات کے دوران یہ مطلب دیکھا گیا ہے کہ جی جو آئندہ الیکشن آ رہا ہے اس کے حوالے سے نواز شریف صاحب جو ہے وہ, اب یہ آپ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جن لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے وہ نواز شریف صاحب کے کوئی ہمدرد ہوں گے. ان کو دلچسپی ہوگی کہ یار نواز شریف صاحب پہلے بھی بڑا اچھا پاکستان چلاتے رہے ہیں, بڑے منصوبے بناتے رہے ہیں, تو چلو ابھی ان کو پھر بھی موقع ملنا چاہیے. لیکن ان کو یہ کہا گیا کہ جناب جو ہمارے پاس رپورٹ ہے اس کے مطابق آپ الیکشن تو جیت جائیں گے, لیکن پھر رکاوٹیں بنیں گی تو ذرا اکثریت سے آپ کو الیکشن جو ہے وہ جیتنا پڑے گا. ہوگی میں اب انہوں نے کہا گیا کہ جی یہ جو آپ الیکٹیبلز ہیں نا ان کو اپنے ساتھ ملائیں.
یہ جو آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا نا نواز شریف کی پالیسی میں ایک دم تبدیلی آئی. پہلے ایم کیو ایم کو بلوا لیا, پھر اس کے بعد بلوچستان چلے گئے, پھر اب باقی کے پی میں اور پنجاب کے اندر مختلف جگہوں پہ وہ انٹریکٹ کر رہے ہیں, جو الیکٹیبلز ہیں بڑے ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں. تو یہ انٹریکشن جو ہے یہ بنیادی طور پہ اس ملاقات کا نتیجہ ہے, اور اس ملاقات کا یہ پیغام شہباز شریف صاحب نے اور اسحاق ڈار صاحب نے نواز شریف صاحب کو پہنچایا تھا کہ جناب یہ بات ہوئی ہے تو دسو پائر نے پھر کی کرنا ہے. تو پائر نے کیا, جی میں کہو گے کر لیں گے, تو جی میں کہو گے کر لیں گے والے معاملہ بھی چل رہا ہے جناب. میاں صاحب جو کہہ رہے ہیں نا وہ جی میں کہو گے کر لیں گے والے معاملہ چل رہا ہے. اچھا, ایک تو یہ معاملہ, دوسرا پھر ایک پالیسی بنائی ہے مسلم لیگ نون نے, اور وہ پالیسی یہ بنائی ہے کہ الیکشن سے پہلے اتحاد کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوگا, نہ ہی استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ کوئی اتحاد ہوگا, نہ ہی پرویز خٹک کی جو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز ہے اس کے ساتھ کوئی اتحاد ہوگا, نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی اتحاد ہوگا. ممکن ہے کسی اکا دکا جگہ پہ ان پارٹیوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے, لیکن یہ بڑے پیمانے پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی اتحاد ہوگا. ہاں, ان پارٹیوں کو ساتھ رکھا جائے گا, آگے چلا جائے گا, ملک کی تعمیر و ترقی میں کردار میں ان کو بھی ساتھ رکھا جائے گا. آئندہ جب حکومت بنے گی تو ان پارٹیوں کے ساتھ پھر اس وقت مذاکرات کیے جائیں گے, ان سے بات کی جائے گی اور ان کے ساتھ مل کے چلا جائے گا. یہ پالیسی جناب بنائی ہے مسلم لیگ نون نے, اور اس پالیسی پر اب عمل پیرا وہ ہو چکے ہوئے ہیں. اب آتے ہیں ہم اگلی خبر کی طرف. ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا کینیا میں, آپ کے علم میں ساری بات بڑی جناب وہ جے آئی ٹی بن گئی, اور اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ جے آئی ٹی کو کام نہیں کرنے دے رہی تھی اس وقت کی جو عدلیہ تھی, اور ایک سو موٹو نوٹس لیا اور بندیال صاحب نے بلا لیا جے آئی ٹی کو. اب جے آئی ٹی تفتیش کس سے کرنا چاہتی تھی؟ اور لیپ ٹاپ ہے مراد شہید کے پاس, اس کو پکڑیں گے تو لیپ ٹاپ نکلے گا, تو اس میں سے مٹیریل نکلے گا, ارشد شریف کے حوالے سے پتہ چلے گا کس نے مارا ہے. اچھا, وہ جتنی اس طرح کی تفتیش تھی ان کو اس سے روک کے دوسرے کاموں پہ لگا دی کہ آپ فلانی تاریخ کو دبئی چلے جائیں. وہ افسر بیچارے کہتے تھے کہ یار دبئی میں ہمارا کام ہی کوئی نہیں ہے, وہاں سے جو ہم نے انفارمیشن لینی ہے لے لی ہے, لیکن سپریم کورٹ کہتی ہے نہیں تسی جاؤ دبئی. اب مقصد صرف یہ تھا, وہ جو تفتیشی ذرائع ان کا کہنا کہ یار یہ صرف ہمیں ڈی ٹریک کرنے کی کوشش تھی کہ ہم آزادی سے کام نہ کر سکیں. تو وہی ہوا, وہ سو موٹر نوٹس لے کے بظاہر یہ کہ جی ہم ارشد شریف کے لیے بڑا ہمیں اس کا ہم نے نوٹس لیا ہوا ہے, تو وہ نوٹس لے کے تو جو اصل میں تفتیش میں یہ سارا نوٹس رکاوٹ انصاف کی فراہمی میں, ارشد شریف شہید کے قاتلوں کا پتہ نہ چل سکے, اس لیے سارا یہ میری آپ اس کو بدگمانی سمجھ لیں یا میری خوش فہمی سمجھ لیں یا میری جو ہے وہ آپ معلومات سمجھ لیں, مجھے ذرائع نے یہی بتایا اور یہی نظر بھی آ رہا ہے, سرفیس پہ بھی یہی ہے. اور یہ آج ان کی والدہ نے ارشد شریف کی, جن کی والدہ کو یہ جو پاکستان تحریک انصاف ارشد شریف کی لاش کو بیچنے کی کوشش کرتے رہے نا, بڑے اس کے وہ بن رہے تھے, بڑے وارث اس کے بنے پھر رہے تھے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کسی بندے نے پی ٹی آئی کے کسی ایک وکیل کو یہ توفیق نہیں ہوئی, نہ ہی عمران خان اور ان کی پارٹی نے کسی کو ڈائریکشن دی کہ جی ارشد شریف کی والدہ کی وکالت تو کرو جا کے عدالت کے اندر. نہیں, پھر کون آگے بڑھا؟ وہ آگے بڑھا جو پہلے ہی آپ لوگوں سے متاثر ہے. آپ لوگ عمران خان پروجیکٹ کا متاثرین ہوئے کہ جو ایک سب سے بڑے متاثر تھے وہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی تھے, جن کو برطرف کر دیا گیا, اور آخر شوکت عزیز صدیقی آگے بڑھے اور انہوں نے جناب اب وکالت وہ کر رہے ہیں ارشد شریف مرحوم کی والدہ کی. تو وہ اس دکھی ماں کی وکالت وہ کر رہے ہیں, اور اب انہوں نے ایک درخواست ڈالی ہے سپریم کورٹ کے اندر ارلی ہیئرنگ کی, فوری سماعت کی, کہ جناب یہ از خود نوٹس لیا گیا تھا اور ساری کیس کی تفتیش رکی ہوئی ہے, اور یہ کہا گیا تھا کہ جی از خود نوٹس ہم لے لیں کہ جلدی تفتیش ہو, لیکن میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اصل معاملہ کیا تھا. تو وہ اب ان کو یہ کہا گیا کہ جی یہ 13 جون میں اس درخواست میں یہ کہا گیا کہ 13 جون کو اس از خود نوٹس کی آخری سماعت ہوئی تھی. اب نومبر آ گیا, آپ یہ سمجھیں کہ 5 مہینے ہو گئے ہیں از خود نوٹس کی کیس کی سماعت ہی نہیں ہو رہی. ویسے آج سپریم کورٹ نے ایک اور کیس میں یہ کہا ہے کہ ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہاں پہ مقدمات جو ہیں وہ جان بوجھ کر لٹکائے جاتے ہیں اور جان بوجھ کر لگائے جاتے ہیں, اور یہ جو ساز باز ہوتی رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر. یہ تو آج سپریم کورٹ نے کہا ہے, اور انہوں نے کہا ہے یہ بھی کہا کہ ماضی کی غلطیاں دہرائی نہیں جائیں گی. اب انہوں نے درخواست دی ہے, دیکھیں اس کے اوپر سپریم کورٹ کیا آرڈر کرتی ہے. مقتول کو انصاف ملنا چاہیے, اس کے ورثاء کو انصاف ملنا چاہیے, یہ اصل بات ہے. تو اب ہم آتے ہیں اپنی اس خبر کی طرف جس کا آپ کو انتظار تھا. وہی یار وہ جو میں نے تھمبنیل پہ نہیں دیکھا آپ نے مونس علیہ والی, وہ نورا فتیحی کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے, دیکھا بڑی اچھی تصویر ہے. ویسے مونس علیہ کی بھی بڑی اچھی تصویر ہے. تو مونس علیہ صاحب آپ کو پتا ہے وہ ابا جی تھے پھنسا گئے تھے, آپ نکل گئے سر. وہ پہلے وہ جہاز بھر کے نا ڈالر سارے لپیٹ لپاٹ کے کہتے ہیں 5 ارب, کچھ لوگ 30 ارب کہتے ہیں, غالباً 30 ارب روپے والا معاملہ سنا تھا ہم نے.
اب ایگزیکٹ رقم تو لے جانے والے کو پتہ ہوگی کتنی لے گیا. وہ جہاز بھر کے لے گئے تھے اسپین میں جا کے. پہلے بھی ان کی جائیدادیں تھیں اور وغیرہ خریدی تھی. تو پھر ادھر ابا جی جنہیں وہ روز دعائیں دیتے پھر ہیں. کبھی کہتے ہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, کہتے مر گیا ہوں, کہتے ہیں رات کو مجھے ادھر جن بھوت آ کے ڈراتے ہیں. کبھی کہتے ہیں نہیں رات کو مجھے وہ جن بھوت آتے ہیں بشرا بی بی کے, اور وہ میری خدمت خاطر کرتے ہیں, مجھے کھانے پینے کی چیزیں ملا دیتے ہیں. وہ جب جیل میں تھے تو وہ پہلے بھی پرویز الہی صاحب یہ باتیں کرتے رہے پہلے بھی. ابھی انہوں نے کل ایک اور درفتنی چھوڑ دی تھی کہ جی وہ امریکی وفد آیا تھا عمران خان سے ملنے کے لیے. اور دیکھو امریکن یورپین تو جیل میں ملنے آ رہے ہیں, اور جیل میں پاکستان تحریک انصاف کا تو آج کل ایک کارکن بھی عمران خان سے ملنے نہیں گیا. ہم نواز شریف صاحب جیل میں تھے, ہم کوریج کرنے چاہتے تھے جس دن ملاقات کا دن ہوتا تھا, اور وہ ملاقات اسی کو اجازت ملتی تھی جو اندر سے لسٹ اپروو ہو کے آتی تھی, لیکن باہر ملنے والوں کا میلہ لگا ہوتا تھا. بلا شبہ سینکڑوں لوگ ہر پیشی کے بعد نواز شریف کے بعد موجود ہوتے تھے. ہم لائیو کوریج کرتے تھے. یار عمران خان بڑا کہتے ہیں جی پاپولر لیڈر ہے, ایک کارکن ایک ورکر. یہ پنڈی شہر جو ہے مطلب پنڈی اسلام آباد کی اگر مجموعی آبادی کریں تو تقریباً 1 کروڑ آبادی ہے. اس آبادی میں سے ایک بندہ ادھر نہیں جاتا. تو بہرحال وہ ایک بات یہ ہمارا آج موضوع نہیں ہے, ہم سائڈ پہ ہٹ جائیں گے. بعد ہم کہتے ہیں مونا سلائی کے, تو مونا سلائی کے بارے میں پرویز الہی نے بڑا کہا کہ جی میرے سے مذاکرات کر لو, میں پریس کانفرنس کر دوں. نے کہا جی نہیں تھوڑے مذاکرات کرنے نہیں, کس گل تے مذاکرات. مونا سلائی نے بلاؤ. مونا سلائی صاحب مفرور قرار پائے عدالت سے, اشتہاری قرار دے دیے گئے, وارنٹ نکل آئے. ان کے اور ابا جی کے 100 اکاؤنٹس فریز ہو گئے, جائیدادیں منجمد ان کی اب ہونے جا رہی ہیں. لیکن مونا سلائی پرویز الہی کہتے ہیں میرا فون ہی نہیں چکتا مونا سلائی, میں انہوں کی بلاواں. وہ کیسے فون چکے جی. اتنے اگلے نے نورا فتح بلائی ہوں, آپ نے سنا ہوگا, انہوں نے بلائی تھی. وہ آئٹم گرل انڈیا کی اور ایکٹریس بھی ہیں, تو بڑا اچھا وہ ڈانس وانس بھی کرتی ہیں. تو یہ سنا ہے کہ ان کو بلایا تھا چودھری صاحب نے اور مونا سلائی صاحب نے, اور وہ لطف اندوز ہوئے تھے. تو اس میں ان کو بڑی ہیوی پیمنٹ کی گئی جناب. آپ کو بتاتے ہیں وہ پیمنٹ ہے جناب $84,000. بندے کے دل پہ ہاتھ پڑتا ہے ویسے ہمارے جیسے ماڑے آدمی کا. وہ کروڑوں میں یہ بنتی ہے جی پاکستانی, میرا خیال 2.25 کروڑ بن جاتے ہیں. $84,000 ان کو ان کا ایک گانا سننے کی جو ہے ان کو خرچہ دیا گیا ہے, یا ان کی فیس دی گئی ہے. یہ غریب ملک کے رہنما ہیں, یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے صدر کے یہ صاحبزادے ہیں. عمران خان کے بڑے پکے سچے اتحادی ہیں. مل کر انہوں نے حکومت کی. کچھ بزداد گینگ لے گیا, کچھ پرویز الہی منس گینگ لے گیا, تو ادھر عوام جو نہیں سڑکوں پہ کھجل ہو رہی ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ $84,000 میں پاکستان کے اندر کتنے اسپتال بہتر ہو سکتے تھے, کتنی ڈسپینسریاں بن سکتی تھی, کتنے اسکول بن سکتے تھے, کتنی مہنگائی میں کمی لائی جا سکتی تھی. بہت کچھ ہو سکتا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں مال مفت تو دل بے رحم, تو چوری دا مال تے ڈانگاں دے گز, تے نوراں فتحی تے مونے سلائی تے مبینہ تو تے $84,000. سبحان اللہ. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.